میں فوزیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کے روم میں لے آیا۔ بہت ہی بہترین کا روم تھا، جس میں بہت بہترین 7 بیڈ بچھا ہوا تھا۔ میں نے کہا فوزیہ، یہ میرے ساتھ بیٹھو۔ فوزیہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے کہہ رہا تھا کہ اس دن کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ بالآخر یہ دن آ پہنچا۔ میں چاہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ پورا دن ایک اکیلے روم میں گزاروں، اور دیکھو تم میرے پاس ہو، ہم دونوں اکیلے ہیں اور اکیلا روم ہے۔ میں ان لمحوں کو اپنی زندگی کے یادگار لمحے بنانا چاہتا ہوں۔ فوزیہ کہنے لگے کہ وقاص، مجھے بھی اس لمحے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں بھی تمہارے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سما جانا چاہتے ہیں۔ مجھے اپنی باہوں میں لے لو اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لو۔ میں نے کہا فوزیہ، اب مجھ سے اور انتظار نہیں ہوتا، چلو کام شروع کرتے ہیں۔ تو فوزیہ نے کہنا کہ میں تو کب سے تیار ہوں، میں تو بس تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ تمہیں جو کرنا ہے، جیسے کرنا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں راضی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم خود بھی سکون حاصل کرو، مجھے بھی اچھی طرح سے سکون پہنچا۔ وہ خود بھی گھر کی سیر کرو اور مجھے بھی جنت کی سیر کرواؤں۔ یہ کہہ کر میں اس کو لٹا نہیں والا تھا۔ ایک دن اس نے اپنا دوپٹہ کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی، اور میں بھی ایک دم جو حیران و پریشان ہو گئے۔ آپ اس وقت گیٹ پر کون آیا تھا؟ میں نے کہا۔ فوزیہ، تم یہاں بیٹھو، میں گیٹ پر دیکھ کر آتا ہوں کہ آخر کون آیا ہے۔ اور پھر میں آ کے اپنے کپڑے درست کر کے گیٹ کے آیا تو دیکھا ہمارے پڑوس والی لڑکی نے دعا، جس کی عمر 18 سال تھی، اور وہ بھی نہیں جوان ہی تھے، بہت ہی خوبصورت تھے۔ اس کا بڑا سینہ تھا اور دودھ کی جیسی سفید تھے۔ میں نے کہا جائندہ کیا ہوا، سب خیریت ہے۔ وہ کہنے لگے وقاص، امی نے بریانی بنائی تھی ہو۔ آپ نے بریانی کی پلیٹ مجھے پکڑائی، میں نے اس سے بریانی لے لے۔ میں نے کہا تم رکھو، میں پلیٹنگ خالی کر کے دیتا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ میں خالہ سے ملنا۔ میں نے کہا کہ نداند گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ ہمارے رشتے داروں کے یہاں چھوٹی سی پارٹی تھی کہ سب لوگ وہیں گئے ہے، میں گھر پر اکیلا ہوں۔ تو نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، مجھے ویسے بھی آپ سے بہت ضروری باتیں کرنی تھی۔ اکیلے میں وہ ایک اندر آنے لگے۔ اسے کیا پتا تھا کہ پہلے سے میرے گھر میں فوزیہ موجود ہیں، جو بندہ سے 2 سال بڑی تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ ہے، اور فوزا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور آج میں فوزیہ کام تمام کرنے والا تھا۔ اب یہ بیچ میں بندہ بھی آ گئے تھے۔ اب جیسے بندہ گیٹ سے اندر آنے لگے تو میں نے کہا کہ ناداں، گھر میں میرے کچھ فرینڈ بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا اس طرح اندر آنا اچھا نہیں ہے۔ وہ کچھ غلط نہ سوچ لیں، ہمارے بارے میں تم ایسا کرو کہ گھنٹے بعد آنا، وہ لوگ سب چلے جائیں گے، اور گھر والوں کو بول کے آن ایک ہمیں پلیٹ لے کر آتی ہو۔ تو سونے لگی تھی۔ وقاص، میں 1 نہیں 2 گھنٹے بعد آؤ گے، اور پھر لندن چلی گئے۔ اب میں دل میں سوچنے لگا کہ پہلے اس وظیفے کو لیٹ آتا ہوں، اس کے بعد اگر نیند آ گئی تو اس کا بھی اہتمام کر دوں گا۔ اور میں بریانی لے کر اندر روم میں آ گیا، اور میں نے فوزیہ سے کہا کہ فوزیہ، پہلے یہ بریانی کھاتے ہیں، یہاں لوگ اپنا کام کریں۔ فوزیہ کہنے لگی کہ وقاص جیسے آپ کو بہتر لگے ہیں۔ میں نے فوزیہ سے کہا کہ یہ ہمارے پڑوس والی خالہ نے بریانی بنائی ہے، وہ ہماری بہت اچھی پڑوسی ہیں۔ سر، میں نے کہا کہ آ جاؤ فوزیہ، پہلے بنانے کاتے ہیں، اس کے بعد پھر آرام سے کام شروع کرتے ہیں۔ ہم دونوں نے بیٹھ کر
बिरयानी खाई और बिरयानी खाने के बाद हम तकरीबन 30 मिनट तक बातें करते रहे। उसके बाद फिर मैंने कहा कि फौजिया रेडी हो जाओ तो हम गेम शुरू करते हैं। फौजिया नाल गे, ठीक है आस, मैं तैयार हूँ। मैं फौजिया के साथ खेलने लगा और खेलते खेलते मैंने उसका सब कुछ है और गम दोनों जन्नत की वादियों की सैर करने लगे। उस काबे पे पहली दफा था और मेरा भी पहली दफा था। हम दोनों उस काम में इनाड़ी थे। थोड़ी मुश्किलों से भी हुई थोड़ी मुश्किल, मुझे भी थोड़ी तकलीफों से भी हुई थी कोई तकलीफ मुझे भी, लेकिन फिर कहते हैं न फिर अंधेरी रात के बाद चाल हैं, सर तकलीफ के बाद जो राहत और सुकून मिला वह कमाल का था। तकरीबन 30 मिनट लगे थे। हम दोनों ने काम मुकम्मल कर लिया था और मैंने कहा कि फौजिया आज के लिए उतना काफी है। जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें बुला लूं गा अपने घर। और फिर फौजिया चली गई। मैं बस नहा धो कर फ्रेश होकर बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर बंद हुई थी। मैंने कहा आ जाओ। नींद इंदर आई, मुझे कहने लगे वकास तुम्हारे दोस्त ले चले गए हैं। मैंने कहा हाल है न, वो चले गए हैं। और फिर मैं नदा को लेकर अपने रूम में आ गया। थोड़ी देर तो हम लोग बातें करते रहे क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले ही मैंने फौजिये को लिटाया था और उसका काम तमाम किया था। तुम्हें चाहता था कि थोड़ा सा मुझे वक्त में था तो मैं बिल्कुल तैयार हो सकूं और तकरीबन 30 मिनट के बाद मुज़ाकरात शुरू हो गया। नदा काफी अरसे से मुझे पसंद करती, इस बात का मुझे भी इल्म था, लेकिन मैं किसी अच्छी मौका की तलाश में था जो मुझे आज मिला था। अब क्योंकि मैं पहले फौजिया के साथ कर चुका था तो दूसरी बारी में हमेशा आता है। अब मैं थोड़ा आराम से कर रहा था, थोड़ा लंबा जा सकता और उसमें दह काबा पहली मर्तबा था। पहले तो वो काफर तकलीफ महसूस कर रही थी, फिर उससे बहुत इच्छा फेल हो रहा था और इस तरह हमारा काम चलता रहा और मुझे भी बहुत सुकून महसूस हो रहा था। घंटा घर के करीब हमारा यह सिलसिला चलता रहा और वो 1 घंटे के बाद मेरा काम हो गया। अलबत्ता नाकाम बहुत पहले हो गया था, मेरा ख्याल है। फौजिया से भी जल्दी उसका काम तमाम हो गया था और फिर मैंने ढाल होकर पढ़ा रहा क्योंकि मैंने 2 बार या नहीं थी, इसलिए मैं ज्यादा थक गया था। और फिर आगे वकास, जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तो बल्ला लिया करो। अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहते। और फिर यही होने लगा, कभी ना तो कभी फौजिया, कभी ना तो कभी फौजिया। ये उन दोनों के साथ मैं खूब एंजॉय करता था और दोनों मेरे साथ भी खूब एंजॉय करते थे। और फिर एक दिन फौजिया की शादी दूसरी जगह हो गयावर परंदा आते थे मुझसे मिलने और बाद मैंने घर वालों को आज मेरा एक बेटा है, 2 साल का और मेहनत के साथ एक बेहतरीन और खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर